آج میں آپ کے سامنے جو پیغام پیش کروں گا وہ ہے دو طرح کا ایمان، 2 kinds of faith۔ میں پڑھوں گا یعقوب کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے؟ آج میں آپ کے سامنے 2 طرح کا ایمان بیان کروں گا۔ ایک ہے مردہ ایمان، جس کو بیکار ایمان بھی کہتے ہیں، جسے بے فائدہ ایمان بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے زندہ ایمان، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل بھی ہے۔ اس کتاب کا تعارف، یعقوب کے خط کا تعارف کروا دوں آپ کے سامنے۔ یعقوب یہ یسوع مسیح کا بھائی ہے، مقدسہ مریم اور یوسف کی طرف سے، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد مسیح پر ایمان لایا تھا، اور اس نے یہ خط لکھا ہے، اور وہ اپنے خط کے تعارف میں کہتا ہے میں یسوع مسیح کا غلام ہوں۔ اس نے کوئی فخر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، اس نے کہا میں اس کا غلام ہوں۔ یہ یعقوب جو ہے، یہ جب پہلی کلیسیا یروشلم میں قائم ہوئی تو یہ اس کلیسیا میں لیڈر تھا، اور یعقوب جو ہے مسیح کی خاطر قربان ہوا۔ یعقوب کو سنسار کر دیا گیا تھا۔ یعقوب کو، میں خدا یسوع مسیح کے بھائی کی بات کر رہا ہوں جس نے خط لکھا ہے یعقوب کا، اس کو سنسار کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو؟ ذرا میری طرف دیکھیے، ذرا میری طرف دیکھیے صاحب۔ میں 2 طرح کا ایمان پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ خط جو یعقوب کا ہے، یعقوب کون ہے یہ بتا رہا ہوں۔ یعقوب یسوع مسیح کا بھائی، یسوع مسیح کا غلام اپنے آپ کو کہتا ہے، مسیح کی خاطر وہ سنسار ہوا، اس نے یہ خط لکھا ہے، اور وہ 2 طرح کا ایمان پیش کرتا ہے۔ اب پہلے ایمان کی ڈیفینیشن سن لیں۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن سن لیں۔ ایمان مسیحیت کی بنیاد ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، ایمان کے وسیلے سے شفا ملتی ہے، ایمان کے وسیلے سے بڑے بڑے پہاڑ سمندر کی تہ میں گر جاتے ہیں۔ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان بڑی چیز ہے، لیکن میں 2 طرح کے ایمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے آیت پڑھی تھی اور وہاں لکھا ہے کہ ایک وہ ایمان ہے جو بیکار ہے، بے فائدہ ہے، مردہ ہے، اور مردہ ایمان جو ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ایسا ایمان کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے ساری بائبل کا علم ہے، ایسا ایمان کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کلام سے واقفیت ہے، میں کلام کو جانتا ہوں اور عمل نہ کرتا ہو، تو ایسی واقفیت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ مردہ ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نجات دینے والا ہے اور خود اس نے نجات نہ پائی ہو، ایسا ایمان مردہ ایمان ہے۔ بائبل سے واقف ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر واقفیت ہے اور پتہ بھی ہے کہ نجات یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ملتی ہے، مگر عمل نہیں ہے، مسیح کو قبول نہیں کیا، یہ مردہ ایمان ہے۔ محض واقفیت ہونا، محض ایمان، خالی ایمان ہونا کافی نہیں ہے۔ اور یعقوب نے مثال دی ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، بدروہیں بھی ایمان رکھتی ہیں، اور وہ کیا ایمان رکھتی ہیں؟ بدروہیں ایمان رکھتی ہیں کہ خدا موجود ہے، بدروہیں خدا کے وجود اور اس کی موجودگی پر ایمان رکھتی ہیں۔ بدروہیں
हेलो, मेरी तो देखिए जरा सब। बदरूहें, डीमंस, शयातीन, उनका ईमान है कि खुदा मौजूद है। आपका है तो फर्क क्या है, पता चल जाएगा। आपका ईमान है कि खुदा मौजूद है, बदरूहें भी रखती है। और फिर बदरूहों का ईमान है कि खुदा कदूस है, मसीह कदूस है, मसीह जो है, यीशु मसीह जो है, अलूहियत की सारी मामूली उसी में सुपुर्द करती है। बदरूहों का ईमान है, आपका भी है। लेकिन बदरूहें तो जहन्नम में जाएंगी। मुर्दा ईमान है, और हो सकता है आप में से भी कोई लोग ऐसे हो जो मुर्दा ईमान रखते हैं। बदरूहों का ईमान है कि मसीह एक वक्त आएगा, अपने वक्त में बदरूहों को जहन्नम में भेजेगा। आपका ईमान है कि यीशु मसीह जहन्नम में भेजेगा गुनहगारों को? आपका ईमान है भाई, आपका ईमान है। तो फिर आगे जाके बताऊंगा, मुझे नहीं पता आपका कैसा ईमान है। बदरूहों का जो ईमान है वो उन्हें आसमान पर नहीं ले जा सकती। फिर बदरूहें जो है उनके बारे में सुनिए एक और बात। बदरूहें, उन्हें पता है कि मास्टर रियाज कोई है और खुदा का खादिम है। उन्हें मालूम है, खुदा के खादमों से भी वाकिफ है। एक मिसाल देता हूं, कहानी सुनिए। कहानी ये है, पौलुस और सीलास अपने दूसरे मिशनरी सफर के दौरान फिलिप्पी के इलाके में गए, और वहां सुनिए, एक लड़की जिसमें बदरू थी, गैब दीन थी, वो गैब की बातें बता देती थी शैतानी कुव्वत से। बहुत से लोग आजकल शैतानी कुव्वतों के पास जाते हैं गैब का हाल पूछने के लिए, जरा बताएं जरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरी ये चोरी हुई है, ये सामान कब मिलेगा, कहां से मिलेगा। गैरों के पास जाते हैं। और ये बदरू थी एक औरत में, लड़की में। और वो सुनिए, पौलुस और सीलास जहां मुनादी करते वो उनके पास से गुजरती और शोर मचाती और कहती, देखो ये पौलुस और सीलास ये खुदा ताला के बंदे हैं, ये तुम्हें रास्ते की तालीम देते हैं, तुम्हें निजात की तालीम देते हैं। वैसे बात तो सही कर रही थी। हेलो, जिसमें बदरू थी वो बदरू अंदर से क्या बोल रही थी? आप बताइए क्या कह रही थी? वो पौलुस और सीलास के बारे में कह रही थी जोर जोर से चीख के, देखो ये खुदा के बंदे हैं, ये तुम्हें निजात की तालीम देते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन खुदा को अपना पाक नाम पसंद नहीं है कि गुनहगार बगैर निजात के उसका पाक नाम भी अपनी जुबान से बोले। ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदा शरीफ से कहता है, तुझे मेरी आयत बयान करने से क्या वास्ता, तू मेरे कलाम को अपनी जुबान पे क्यों लाता है, जबकि शरीयत से तुझे दावत है, मैं से ईमान है तेरा मुर्दा है। और ये बदरू चला रही थी, और पौलुस को एक दिन तंग आ गया है, बदरू डिस्टर्ब कर रही है, लोगों को तो सही कह रही है, लेकिन पौलुस तंग है क्योंकि खुदा उनको पसंद नहीं है कि गंदे दिल से, नापाक दिल से उसका नाम पुकारे। पौलुस पीछे मुड़ा और कहा, निकल जा, तुझे हुक्म देता हूं। पौलुस ने अगे बुलाया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਲੋਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇੰਜ ਕੀਤਾ, बोलो ऐसा किया। दुनिया में ऐसे लोग करते हैं। यीशु ने कहा हुक्म दो, पौलुस ने कहा हुक्म देता, और बदरू निकल गई, और इसके जुर्म में उसके मालिकों ने पौलुस और सीलास को जेल में भेज दिया। पर अब उस तरफ नहीं जाऊंगा। कहना क्या चाह रहा था कि बदरूहें भी ईमान रखती हैं, उनका ईमान उन्हें निजात नहीं दे सकता, ये मुर्दा ईमान है। और वो मनाती के बदले में भी बताती के मुनादी करने वाले थे। एक मुझे वाकया याद आ गया, हम किसी बदरू को निकालने के लिए गए, 4-5 लोग थे, और जिसमें बदरू थी वो बोला, कहता है कि तुसी भी कटर आ गए हो, मैं तो जिसके अंदर थी उसके बारे में बता रही है, मैं जिसके अंदर आई हूं, मैं इसको चर्च लेके जाती थी, हर चर्च में हर इबादत में जाता है, ये मैं लेके जाती थी ताकि किसी को पता न चले कि इसके अंदर लोग वहां मजहबी आदमी है। तो बदरू तो बड़ी चालाक है। बहरहाल मेरा मजमून थोड़ा सा फर्क ना हो जाए, इसलिए मैं वापस आना चाहता हूं अपने मजमून की तरफ। तो सुनिए, शैतान ईमान रखते हैं, और
کو ڈانٹا. اور پالوس جو ہے ایسے ایمان کا ایک نام رکھتا ہے, سوری یعقوب اس قسم کے ایمان کو کیا نام دیتا ہے؟ پتا کیا نام دیتا ہے؟ یعقوب کے دوسرے باب کی 26 میں آپ نے لکھا ہے, جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے. میری طرف دیکھیے, آپ نے کبھی کوئی لاش دیکھی؟ کسی مرے ہوئے شخص کی لاش دیکھی؟ وہ مرا ہوا کیوں ہے؟ اس کے اندر روح نہیں ہے. جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے ویسے ہی وہ ایمان مردہ ہے جس ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو. اب ایمان یہ ہے یسوع مسیح نجات دینے والا ہے. کیا آپ نے اسے کہا کہ آپ کو نجات دے؟ وہ کیا آپ کو یاد ہے کہ کبھی آپ نے کہا ہو, اے یسوع مسیح میں ایمان رکھتا تھا کہ تو نجات دینے والا ہے, اب میں ایمان لاتا ہوں تو مجھے نجات دے. میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر. آپ کو اپنی ڈیٹ یاد ہے, ٹائم یاد ہے, سال یاد ہے, مہینہ یاد ہے, کب آپ نے ایسا کیا زندگی میں ایک بار؟ اگر تو ایسا کیا ہے تو آپ نے اپنے ایمان کو جو مردہ تھا زندہ کر لیا. تو مردہ ایمان بے فائدہ ہے. اب میں چونکہ پچھلے اتوار مردہ ایمان کی میں کافی زیادہ وضاحت کر چکا ہوں, اب میں آؤں گا زندہ ایمان. بولیے زندہ ایمان, فائدہ مند ایمان. بولیے فائدہ مند ایمان. آپ کو خدا کے 10 حکم یاد ہے. ایک حکم ہے, یسوع نے خدا نے کہا میرا نام بے فائدہ نہ لینا. یہ لوگ جو محض ایمان رکھتے ہیں, صرف ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے, وہ بے فائدہ ایمان ہے. اور خدا نے کہا میرا نام بے فائدہ نہ لینا. لکھا ہے اگر کوئی اس کا نام بے فائدہ لے گا خدا اسے مجرم ٹھہرائے گا, بے گناہ نہیں چھوڑے گا, اسے مجرم ٹھہرائے گا. تو پھر اگر آپ کا ایمان مردہ ہے, آنکھیں کھولیں, جاگیں. اگر آپ کا ایمان مردہ ہے, یہ بھی آپ میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے آیا ہے اور ابھی تک معافی نہیں مانگی, گناہ آپ نے یسوع کے سامنے رکھے نہیں ہے, اس کو نجات دیتا قبول نہیں کیا, آپ کا ایمان مردہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ایمان ہے کہ صرف یسوع ہی راہ نجات ہے اور آپ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں, آپ کا ایمان مردہ ہے. اس کے عمل میں لائیں, اپنے ایمان کو زندہ کر دیں. اب زندہ ایمان کے لیے میں چند باتیں بیان کروں گا. جب کبھی کلام پیش کیا جائے اور آپ اس کلام کو سنیں اور سن کے اندر آپ کے اندر ایمان پیدا ہو. بائبل کی آیت ہے ایمان, آپ تھوڑا میرے ساتھ بولیے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. سب بولے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آپ سنیں, آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو پھر جو ایمان آپ کے اندر پیدا ہوا ہے وہ کافی نہیں ہے. پیدا ہونے کے بعد آپ کے اندر جو ایمان آیا ہے اس ایمان کو عمل میں لائیں. Bring your faith into practice. اسے عمل میں لائیں, اور پھر جب عمل میں لائیں گے تو وہ ایمان زندہ ہو جائے گا. مثال دے رہا ہوں, ایمان کی کتاب اس کا 2 باب 41 آیت, وہاں لکھا ہے 3000 لوگوں نے پترس کا کلام سنا. پترس نے کہا یسوع تمہارے لیے ہوا, اس کا لہو پاک کرتا ہے. جن لوگوں نے پترس کا کلام سنا ان کے اندر ایمان پیدا ہوا, اور انہوں نے کیا کیا, وہ ایمان جو پیدا ہوا اس ایمان کے مطابق کہا اے یسوع ہم تجھے اپنا نجات دینے والا قبول کرتے ہیں. اے یسوع میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر, میں تجھے نجات دیتا, میں تجھے خداوند مانتا ہوں. دیکھا اسی روز 3000 لوگوں کا مردہ ایمان زندہ ایمان میں بدل گیا. تالیاں نہیں بجائیں گے. ایک اور مثال, ایک شخص بائبل سے واقف, زیادہ واقفیت نہیں لیکن کلام پڑھا کرتا تھا. ایک شخص اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا اہتمام پڑھا کرتا تھا, کیونکہ تب تک وہ انجیل تھی نہیں جب کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کا نام بائبل میں نہیں لکھا, صرف لکھا کہ وہ حبشی تھا, اور وہ خوجہ تھا. اس کے بارے میں لکھا کہ وہ
کتاب پڑھ رہا تھا، یسایہ نبی کی کتاب، اور یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے یسوع مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوا، وہ ہمارے لیے بے حسن ہوا، لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر، مرد غمناک، رنج کا آشنا ہوا۔ اور جب وہ پڑھ رہا تھا خداوند نے فلپس کو اس کے پاس بھیجا۔ فلپس نے کہا جو کچھ پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو صرف پڑھ رہا ہوں۔ پترس نے سمجھایا یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے، یسوع کو قبول کر لے، اس نے تیرے لیے گناہ کے بخشانے کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو پھر لکھا ہے ایمان کی کتاب کے 8ویں باب کی 37ویں آیت میں وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں خدا کا بیٹا۔ تیسرے باب یوحنا کی 16ویں آیت سب کو یاد ہے، بولی ذرا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ کہتا میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایمان لایا، فلپس نے اس کو رات سے نیچے اتارا، پانی کے اندر گئے، دریا کے اندر گئے، اور فلپس نے اسے بپتسمہ دیا۔ بولے آمین۔ تو محض واقفیت ہونا، محض ایمان ہونا کافی نہیں ہے، اسے عمل میں لانا ضرور ہے۔ اپنے ایمان کو عمل میں لائیں، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں، نجات پائیں اور بپتسمہ لیں۔ اس طرح کا آپ کا ایمان جو مردہ ہے، صرف ایمان ہے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے ایک دو مثالیں پیش کروں گا۔ نوح نبی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ زیادہ لوگوں نے سنا ہے۔ نوح نبی جو ہے اسے خدا نے کہا کہ میں ساری زمین کو تباہ کر دوں گا، سیلاب آئے گا اور ساری زمین کو میں برباد کر دوں گا، کیونکہ زمین پر انسانوں نے اپنا طریقہ زندگی بگاڑ لیا ہے، میں برباد کر دوں گا، تو ایک کشتی بنا۔ نوح نبی کے پاس بڑے جواز تھے کہ اچھا خداوند مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ بارش ہوگی، اور خدا تیرا کیا پتہ ہے اب میں کشتی بنانا شروع کر دوں اور تو اہم وقت پہ اپنا ارادہ بدل دے اور سیلاب ہی نہ بھیجے، اب میں منادی کرنا شروع کر دوں اور کہوں لوگوں باز آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، اور تیرا کیا پتہ ہے تو رحم دل ہے، شاید تو نہ بھیجے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس کا نوح نبی نے کوئی ریزننگ نہیں کی، کوئی حجت پیش نہیں کی، کوئی جواز پیش نہیں کیا، اس نے کہا اوکے سر۔ وہ ایمان لایا کہ جو خدا کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور جو ایمان لایا وہ اس ایمان کو عمل میں لایا۔ کیا عمل کیا اس نے؟ ٹھک 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 کشتی بنانا شروع کر دی، لکڑی جمع کی، ہتھوڑا نہیں دیا، آری لی، اور جو جو آثار تھے لیے، اور اس نے یہ ٹھک ٹھک کرنا شروع کر دیا، کشتی بنانی شروع کر دی۔ لوگ مذاق کرتے ہوں گے کہ یہ بڈھے کا دماغ خراب ہے، یہ کہتے ہیں طوفان آنے والا، اوپر تو کوئی آثار نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کو عمل میں لاتا رہا۔ بس لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ نوح نبی کا جو ایمان ہے، اس ایمان کو اس نے عملی جامہ بنایا۔ عبرانیوں 11ویں باب میں مرد ایمان جو ہے، ہیروز آف فیتھ جو ہے، ان میں نوح نبی کا ذکر ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھی، کوئی طوفان نظر نہیں آ رہا، بادل نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آتی تھی، ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ یہ ہے زندہ ایمان، جو دیکھا ہے اس کے مطابق عمل بھی کیا اس نے اور کشتی بنائی۔ بولے ہاللیلویا۔ اب دوسری مثال، ابراہم کو خدا نے کہا تیرا بیٹا اسحاق جو ہے یہی تیرا وارث ہوگا، میں اس کی اولاد کو زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں کے برابر کر دوں گا، وہ قوموں کا باپ ہوگا، اس سے قومیں پیدا ہوں گی۔ اور سنیے غور سے، ابراہم اس بات پر ایمان لے آیا کہ خدا مجھے بیٹا دے گا۔ 25 سال
وعدے کے بعد انتظار کرتا رہا. بابیاں کو نہیں گیا, پیرا فقیراں کو نہیں گیا, کسی خانقاہ زیارتاں دے کو نہیں گیا, سیاڑیاں کو نہیں گیا کہ ایتھے 2 سال ہو جانا سسا جی ٹکٹ دے دیا ہے, اجے کچھ بھی نہیں ہویا. تو اور وہ پھر لوگ ساتھی ہیں بہو کو کہ جا فلانے کو چلی جا, کوئی کی فرق پیدا دھاگا لینا جا کے. 25 سال خدا کے وعدے پہ انتظار کرتا رہا, اور 25 سال بعد کیا ہوا, اسحاق پیدا ہوا. اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا, خدا نے کہا اسحاق کو قربان کر دے. اب اس کے اندر ایمان تھا, کون سا, کہ خدا اس کے وسیلے سے قومیں پیدا کرے گا. تو پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا خدا جو کچھ تو کہتا میں کروں میں قربان کر دوں گا. اس کے اندر ایمان تھا کہ خدا نے تو کہا اس سے قومیں پیدا ہوں گی. لکھا ہے اس کا ایمان تھا کہ خدا اسے زندہ بھی کر سکتا ہے. بولے ہاللیلویا. وہ اپنے ایمان کو عمل میں لایا. اور عبرانیوں کے خط میں جہاں ہیروز آف فیتھ ہیں وہاں پر بلکہ یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے, عبرانیوں میں بھی لکھا ہے, یعقوب کے دوسرے خط کی دوسرے باب کی 21-22 میں لکھا ہے جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ ایمان. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا سنیں, میں تسلی سے پڑھوں گا, ذرا اپنے ہاتھ اونچے کریں, مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں. سنیں میں پڑھتا ہوں ذرا تسلی سے. جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ ایمان سے راست پاس نہ ٹھہرا؟ آپ بتائیے کیسے راست پاس ٹھہرا؟ ایمان سے کہ عمل سے؟ ایمان تو تھا, اس کو عمل میں لایا, راست پاس ٹھہرا. آگے لکھا ہے بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے ایمان کے ساتھ مل کر اثر کیا, اور ایمان سے ایمان کامل ہوا. ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے. بس اس کا ایمان اس کے عمل سے کامل ہوا. اس نے عمل کیا, بیٹے کو لیا, گدھے میں بٹھایا, ساتھ نوکر لیے, لکڑیاں لی اور جھولا ہاتھ میں لیا, جلانے کا انتظام کیا, مذبح بنایا, بیٹے کو اس پہ چن دیا اور اپنی طرف سے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے خدا کی بات پہ عمل کیا. بولے ہاللیلویا. اس بات سے ہم کہتے ہیں جو ابراہیم ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا سنتا ہے, آپ کا ایمان ہے کہ خدا سنتا ہے, آپ کا ایمان ہے, بولیے آپ کا ایمان ہے, تو ایمان سے اس کے ساتھ دعا میں ٹھہرے, اس سے مانگے اور اپنے ایمان کو عمل میں لائیں. دیکھیں مانگو تو تم کو دیا جائے گا, مانگتے ہیں نہیں اور پھر کہتے ہیں جی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور نیت اچھی نہیں ہے. اچھی نیت سے نہیں مانگتے, ایمان سے مانگیں, شک نہ کریں اور دعا میں ٹھہریں تو خدا معجزات کرے گا.